میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں ایک بار پھر ہم آپ کے پاس حاضر ہیں، تاکہ قرآن کریم کی تفسیر کا جو تسلسل جاری ہے اس کو باقی رکھا جا سکے۔ آج اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز سورہ البقرہ دوسرا پارہ، اس کا 7واں رکوع، اس پر گفتگو کی جائے گی، جو کہ بحیثیت مجموعی 23واں رکوع سورہ بقرہ کا بنتا ہے، اور اگر آپ اس کو پارے کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ 7واں رکوع ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ 183 ہے سورہ البقرہ کی، اور دوسرا پارہ ہے، 7واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں امت محمدیہ پر اپنے ایک احسان کا ذکر فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی اقوام پر، پہلی قوموں پر، پہلی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ قدیم عبادات سے ہے جو گزشتہ امتوں پر بھی لازم رہا۔ اس کی ایک مثال قرآن کریم فرقان حمید سے سیدہ مریم کے اس واقعے سے دی جا سکتی ہے کہ سورہ مریم آیت نمبر 26 ہے کہ آپ نے فرمایا انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے خدائے رحمان کی رضا کے لیے گفتگو سے رکے رہنے کی نظر مانی۔ اصل میں خود کو شرعی طور پر یہ تعریف کر رہا ہوں کہ کھانے سے مغرب کے وقت تک روک رکھنا، یعنی صبح سحر کے وقت سے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک خود کو کھانے سے روک کر رکھنا، اپنی ازواج کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھنا، یہ اصل میں روزے کی تعریف ہے۔ جیسا کہ سامت الریح، جیسے کہا جاتا ہے کہ ہوا رک گئی، کسی چیز سے خود کو روک لینا، تو اس کا مطلب صوم ہے۔ اور اصطلاحی طور پر اس کی تعریف کہ خود کو کھانے پینے سے، مجامعت سے، ازواج کے پاس اس نقطہ نظر سے جانے سے روکنا، یہ شرعی طور پر روزہ کہلاتا ہے۔ تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، اگرچہ گزشتہ انبیاء علیہم السلام اور آپ کی امتوں پر روزے رکھنے کا وقت اور ان کی کیفیت اور حیت اور ایام کی تعداد اس میں فرق رہا، لیکن روزہ کسی نہ کسی صورت انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں پر لازم رہا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی روزے کی فرضیت جو کی گئی، اس سے پہلے عاشورہ کا ایک روزہ تھا اور اس کے بعد 3 روزے، یہ 13، 14، 15 چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ لازم قرار دیا گیا تھا۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے، یہ نبوت کا 15واں سال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا 15واں سال تھا۔ 2 ہجری 10 شعبان کو رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ تو جب روزوں کی فرضیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کر دی گئی رمضان کے روزوں کی، تو پچھلے روزے جو عاشورہ کا روزہ تھا اور 13، 14، 15 تاریخ چاند کا روزہ تھا، ان کی فرضیت ختم ہو گئی، استحباب باقی رہا، جو رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، لیکن اب فرضیت رمضان المبارک کی لازم کر دی گئی کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اور یاد رکھیے، ابتدا میں روزے کی کیفیت اور جو آج کے دور میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ان کیفیات میں بھی فرق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ کرام پر اور اس وقت دور نبوت کے اندر جو پہلا حکم صادر ہوا رمضان کے روزے رکھنے کا، اس کی کیفیت کچھ تبدیل تھی۔ وہ یوں تھی کہ غروب آفتاب کے ساتھ روزہ افطار کر لیا جائے، جب تک فجر سے قبل آنکھ نہ لگے، تو اس وقت تک آپ بیوی کے ساتھ مجامعت کی صورتحال کر سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ جیسے ہی کسی کی آنکھ لگ گئی، اگرچہ یہ عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہو گیا، تو یہ روزے کا وقت شروع ہو گیا۔ اب کوئی شخص نہ اپنی زوجہ کے پاس جا سکتا تھا، نہ ہی کھانا کھا سکتا تھا، یعنی جب تک وہ جاگ رہا ہے اس وقت تک وہ کھانا بھی کھا سکتا ہے اور مباشرت کا معاملہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تو اس کے روزے کا وقت شروع ہو گیا۔ بعد میں یہ حکم تبدیل کر کر فجر تک کھانے پینے اور صحبت کی اجازت دے دی گئی، جیسا کہ آگے سورہ بقرہ کی اسی آیات کے تسلسل میں ہم چلتے ہوئے 187 نمبر آیت کی تفسیر میں جا کر اس پر گفتگو کریں گے۔ یاد رہے کہ روزہ ہر عاقل مسلمان بالغ پر فرض ہے، البتہ ایسی عورتیں جو ایام مخصوصہ میں ہوں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، مگر اس کو بھی روزہ معاف نہیں کیا گیا کہ جب وہ اپنے ایام طہر کی طرف لوٹیں گی تو جتنے دن کے روزے اس سے قضا ہوئے ہوں گے اتنے دن کے وہ روزے رکھے گی، اور بعد میں اس کو ان کی قضا دینا پڑے گی، یعنی کہ انہوں نے جو روزے چھوڑ دیے اب ان کو قضا رکھنی پڑے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے۔ یہاں پر لکھنا بمعنی فرض کرنے کے ہے، تاکہ جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پہلی اقوام پر بھی روزہ فرض تھا، ان پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور حدیث مبارکہ سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر ماہ رمضان کے کچھ روزے لازم تھے، اگرچہ بعد میں عیسائیوں نے اس کو بدل ڈالا اور یہ احکامات تبدیل کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر جیسے فرض کیے گئے تھے، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر سکو، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے، ازواج کے پاس جانے سے رکنے کا نام ہے، تو اس سے براہ راست تقوی کا کیا تعلق ہے؟ تو یاد رکھیے کہ روزے میں یہ لازم کیا جاتا ہے کہ انسان خود پر پابندی لگا لیتا ہے، وہ اگرچہ تنہائی میں ہی کیوں نہ ہو، وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، فقط اس لیے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت کہ وہ تنہائی میں بھی ہو، اس پر اللہ کے خوف کی یہ کیفیت غالب رہے، تو روزے کا مقصد یہی بظاہر نظر آتا ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اس کیفیت کو خود پر غالب کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں خلوتوں میں ہوں یا جلوتوں میں ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر حال سے باخبر ہے، واقف ہے۔ انسان تنہا ہو، پیاس اور بھوک کی شدت بھی ہو، لیکن وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی لقمہ اپنے منہ کے نزدیک نہیں لے کر جاتا،
وہ اگرچہ پانی پینے پر قادر ہے لیکن تنہا بھی ہو، اس عمل پر وہ قدرت رکھتا بھی ہو لیکن وہ پانی نہیں پیتا. کیوں؟ کیونکہ اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اصل میں یہ اسی مشق کا ایک حصہ ہے کہ انسان کے اندر خوف خدا کو اجاگر کیا جاتا ہے، تقوی بیدار کیا جاتا ہے، تقوی پیدا کیا جاتا ہے، تو ایسے وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کر رکھتا ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کھانے پینے کو محبوب رکھتا ہے، اس کے نفس کا تقاضا کھانا پینا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی اس پر پابندی لگا دیتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم کو، شریعت کو اپنی طبیعت پر فوقیت دیتا ہے، سبقت دیتا ہے. لہٰذا اللہ کے حکم کی روشنی میں وہ خود کو کھانے پینے سے ایک وقت مخصوص تک روکے رکھتا ہے. اور ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ روزہ انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے، جس کو بہت سے لوگ شیطان سے تعبیر کرتے ہیں کہ انسان کے اندر بھی ایک شیطان ہے یا شیطانی قوت ہے، نفس امارہ، روزہ اس کو کمزور کرتا ہے. کیونکہ کھانے پینے سے اور لطف حاصل کرنے والی چیزیں، آپ لذیذ چیزیں جب کھاتے ہیں تو اس سے انسان کی شہوت کی قوت مزید بڑھ جاتی ہے، انسان کا نفس قوی ہو جاتا ہے. تو شہوانی قوتوں کا روزے کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے. انسان جب روزہ رکھتا ہے تو کھانے پینے سے اس کو خود کو روکنا پڑتا ہے، جس سے شہوانی قوتوں کو بہت حد تک روکا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے. یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نکاح کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. یعنی نکاح کرنا انسان کو غیر عورت کی طرف نظر کرنے سے بھی روکتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا بھی ہے. اور جس میں نکاح کی استطاعت نہ ہو، یعنی مالی طور پر وہ اس بات کا اہل نہ ہو، قابل نہ ہو کہ وہ شادی کے بعد اپنی ذمہ داریاں بأحسن طریقے پوری کر سکے گا، تو اس شخص کو چاہیے کہ خود کو روکنے کے لیے روزہ رکھے. تو روزہ قاطع شہوت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث کا نمبر ہے 5066 نمبر. تو یہ حدیث مبارکہ واضح طور پر اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے کہ روزہ انسان کی شہوانی خواہشات کو مکمل کنٹرول میں رکھتا ہے، روکے رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزے میں ہو کر جھوٹ کہنے کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی گویا کہ روزے کا مقصد انسان کی اصلاح ہے، وہ اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے. اور اگر یہی مقصد اس کو حاصل نہیں ہو رہا، اصل مقصد ہی فوت ہو گیا، تو روزہ رکھنا اس کو فائدہ نہیں دے رہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں جو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالی نے روزے پر فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا دینے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جس نے رضائے الہی کے لیے ایک روزہ رکھا کہ وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا کہ جیسے ایک کوا بچپن سے اڑنا شروع کرے اور اڑتا اڑتا بوڑھا ہو کر مر جائے. یعنی ایک طویل مدت تک. کوے کی مثال اس لیے دی گئی جیسا کہ حیات الحیوان وغیرہ اور دیگر کتب میں لکھا ہے کہ کوا طبی لحاظ سے طویل العمر پرندہ ہے. یعنی بچپن سے کوا اڑنا شروع کرے اور اڑتے اڑتے بوڑھا ہو جائے اور بوڑھا ہو کر گر کر مر جائے. یعنی ایک طویل وقت کی طرف اشارہ ہے. یہاں سے مقصود ایک طویل فاصلہ بتانا ہے کہ جس نے رضائے الہی کے لیے روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جہنم سے اتنا ہی دور فرما دے گا
جتنا کہ ایک کوا اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جائے، یعنی ایک طویل فاصلہ اور ایک طویل دورانیہ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ گنتی کے چند دن ہیں، تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، جتنے اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت منسوخ ہے یا یہ منسوخ نہیں ہوئی، اس پر تو مفسرین کا آپس میں اختلاف ہے کہ آیت منسوخ ہے یا نہیں منسوخ۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خازن، امام مدارک تفسیر مظہری نے متفقہ طور پر اس آیت مبارکہ کے لیے کہا ہے کہ اختلف العلماء فی تعویل ہذہ الآیہ وحکمہا فذہب اکثرہم الی ان الآیۃ منسوخۃ۔ بعض علماء نے اس آیت کے معنی اور حکم میں اختلاف کیا، اکثر کی یہی رائے ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، بعضوں کی رائے یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ایام معدوداتی، اور گنتی کے دن ہیں، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ 29 یا 30 دن کا مہینہ ہے، اتنے ایام کا یہ مہینہ ہے، مخصوص دن ہے، پورے 11 ماہ کے بعد یہ مہینہ تمہارے پاس آتا ہے، بس تمہیں چاہیے کہ اس کے روزے رکھو۔ ہاں وہ شخص مستثنیٰ ہے جو مریض ہو اور جو سفر کی حالت میں ہو۔ اب یہاں پر جو تم میں کوئی مریض ہو، یاد رکھیے میں نے پہلے جیسا کہ عرض کیا کہ ایام مخصوصہ میں تو عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں، وہ تو بعد میں قضا کرے گی۔ اس کے علاوہ چند افراد ایسے ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آیت میں بطور خاص بیمار کا ذکر کیا گیا اور مسافر کو رخصت دی گئی۔ مسافر کس کو کہتے ہیں؟ یاد رہے کہ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت یعنی 57.5 میل کا فاصلہ ہے، اس سے کم سفر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اگر ایک شخص اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل جائے اور شہر کا حدود اربع جہاں پر جا کر ختم ہو جائے، اس کے شہر کی حد ختم ہو جائے، وہاں سے لے کر جس مقام تک اس نے جانا ہے، اگر فاصلہ 57 میل پر مبنی ہے، 57 میل ہے، تو ایسا شخص شرعی طور پر مسافر کہلائے گا۔ اب دوسری تعریف کہ مریض کون ہوتا ہے، اور مریض کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں رخصت دی؟ تو مریض کے لیے رخصت ہے، اور مریض کے لیے کچھ شرائط ہیں جو کہ علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ جو شخص فی الحال بیمار نہ ہو اور مسلمان ماہر طبیب کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، وہ اس بات کی تصریح کرے کہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا یہ فرد، تو یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے طبیب کے حکم پر، طبیب کے کہنے پر، یا اس کو اس بات کا تجربہ حاصل ہو ماضی سے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو مرض اپنی حد سے تجاوز کر جائے گا اور میرے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، جان کا خطرہ ہے، بہت پریشانی ہے یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں بھی یہ شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور دوسری صورتحال حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہو، اگر روزہ رکھنے سے اس کو اپنی یا بچے کی جان کا خطرہ لاحق ہو تو اس کے لیے بھی افطار کرنا جائز ہے، یعنی وہ روزہ نہ رکھے۔ ہاں یاد رکھیے کہ میں نے جیسے کہ مسافر کے لیے ایک تعریف کی، جس شخص نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اگر طلوع فجر کے بعد اس شخص نے اپنا سفر شروع کیا تو اس دن کا روزہ چھوڑنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ سورج نکلنے کے بعد اگر اس نے اپنے سفر کی ابتدا کی تو وہ روزہ نہیں چھوڑ سکے گا، اور اگر سورج نکلنے سے پہلے اس نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا تو ایسا شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کو اختیار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پہلے یہ آیت مبارکہ ہر خاص و عام، مسافر ہے یا مقیم ہے، سب کے لیے اتری کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے، صحت مند ہے، مقیم ہے، اور اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلائے، ایک وقت کھانا کھلائے تو یہ فدیہ ہو جائے گا۔ بعد میں یہ آیت مبارکہ منسوخ کر دی گئی، اور شیخ فانی، جو بہت شخص بوڑھا ہو چکا ہو اس کو شیخ فانی کہتے ہیں، جس کی طبیعت ہر لمحہ کمزوری کی طرف گامزن ہو، ہر آئے وقت کے ساتھ اس کے جسم میں نقاہت اور کمزوری یہ بڑھ رہی ہو، تو ایسے شخص کو شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ تو اب شیخ فانی جو ہے وہ اپنے ایک ایک روزے کا فدیہ دے گا۔ باقی جو شخص صحت مند ہے، مقیم ہے، تو یہ آیت مبارکہ ان کے حق میں منسوخ ہو چکی ہے، ان کے لیے اب لازم ہے کہ رمضان المبارک کو پائیں تو روزہ رکھیں۔ ہاں، مسافر مستثنی ہے جیسا کہ میں نے اس کی تعریف کر دی، اور مریض مستثنی ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس کی تعریف اور فقہی مسائل بتا دیے۔ اب یہ یاد رہے کہ کوئی شخص کمزور ہے، مریض ہے، اور اس نے اپنا روزہ چھوڑنے کا فدیہ دیا، اور فدیہ دینے کے بعد اس کی حالت صحت واپس لوٹ آتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے فدیہ دینے کے بعد روزے کی قوت آنے پر اس پر روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا، جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔ ہاں، اگر کوئی شیخ فانی ہے تو وہ فدیہ دے گا ایک روزے کا، جو کہ میں نے پہلے عرض کیا، مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلائے گا۔ اور اگر شیخ فانی یعنی بوڑھا شخص، اور وہ شیخ فانی اس کو کہتے ہیں جس پر بڑھاپا روز بروز کمزوری غالب کر رہا ہو، اور وہ ایک ایک قدم کمزوری کی طرف جا رہا ہو، اور یہ عاجز ہو کہ اب آئندہ روزہ نہیں رکھ سکے گا، نہ ہی، اور کبھی امکان ہے اس بات کی، اس کو امید ہے کہ اب نہ ہی آئندہ اس میں اتنی طاقت ہوگی کہ روزہ رکھ سکے، تو پھر اس کے لیے فدیہ دینا ضروری ہے۔ اور اگر شیخ فانی، ایسا بوڑھا شخص، فدیہ دینے پر قادر نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔ یہ بھی شریعت نے اس کے لیے وسعت پیدا کی، نرمی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یوں تو جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے اس کے لیے بہتر ہے۔ فدیے کی مقدار تو مخصوص ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ فدیہ بڑھا کر 2 مسکینوں کو، 3 مسکینوں کو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، تو جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اتنا ہی ثواب اس کا بڑھتا جائے گا۔ جیسا کہ بعض صحابہ کرام نے نماز میں خشوع و خضوع میں فرق پڑنے کی وجہ سے پورا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے جو قابل توجہ ہے، مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھے گا، مسافر ہو یا مریض ہو، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزہ رکھو تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ مسافر اور مریض کو کہ روزہ رکھ لیں، روزہ چھوڑنے کا اختیار دیا گیا، اور رکھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ شیخ فانی فدیہ دے گا، اور اگر فدیہ نہ دے سکے تو استغفار کرے گا، اور کسی شخص پر اگر مرض غالب ہے اور ایک وقت وہ دوبارہ صحت مند ہو جاتا ہے، تو جو اس نے فدیہ دیا تھا وہ فدیہ تو وہ دے چکا، اس کے باوجود وہ روزوں کی قضا کرے گا۔ یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ روزہ طبعی لحاظ سے سائنسدانوں نے اور میڈیکل کے محققین نے، علم طب کے محققین اس طرف گئے ہیں کہ روزہ انسان کے لیے طبعی طور پر بھی بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ روزہ رکھنے والے کے لیے 6 فوائد میں بیان کرتا چلوں۔ روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف، کیونکہ معدہ کھانے کو ہضم کرنے میں اور کھانے پینے کے تمام معاملات کے اندر ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے، تو وہ کام زیادہ کرتا ہے۔ تو جب انسان کھانے پینے کا معاملات کو ترک کر دیتا ہے تو انسان کے معدے کو بہت حد تک آرام مل جاتا ہے۔
اس سے اس کی بہت سی معدے کی بیماریوں میں اس کو افاقہ ہو جاتا ہے اور نظام ہضم بہتر ہوتا ہے، نظام انہضام، کھانا ہضم کرنے کا نظام یہ بہتر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ روزہ شوگر کو، کولیسٹرول کو، بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے۔ اس کی وجہ سے دل کو دورہ پڑنے کے خطرات بھی کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ تحقیقات ہیں جو طب کے ماہرین نے کی ہیں روزے پر، اور روزے دار کے خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، یعنی خون کے بہاؤ میں کمی دیکھنے میں ملتی ہے، جس کی وجہ سے دل کو انتہائی آرام نصیب ہوتا ہے، اور دل کے لیے یہ مسئلہ انتہائی فائدہ مند ہے۔ چوتھا فائدہ روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ اور یہ جو ڈپریشن اور نفسیاتی امراض وغیرہ کا معاملہ ہے، اس میں بھی کافی حد تک کمی واقع ہوتی ہے اور سدباب ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے موٹاپا، جو کہ بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، اس میں بھی کافی حد تک کمی واقع ہوتی ہے، اور جسم میں جو فالتو چربی بن جاتی ہے، روزے میں یہ چربی خود بخود پگھلتی ہے اور جسم کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ اس سے جسم کے اندر چربی کا بھی خاتمہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور 6واں، روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں بھی اولاد ہونے کے امکانات کہیں حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سومو تصحو، کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ علم طب کے ماہرین کی رائے جو بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابتدائی طور پر بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور علم طب کے ماہرین کی رائے ثانوی حیثیت رکھتی ہے، سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگلی آیت مبارکہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ یہ آسانیاں ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ شہر رمضان، اس آیت میں رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کی 2 فضیلتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ روزوں کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا گیا۔ یعنی 2 فضیلتیں ہیں رمضان المبارک کی، جو بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک اس کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہے، دوسری روزوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم کا نزول اس مہینے میں ہوا، تو اس نزول سے مراد کیا ہے، اس پر مفسرین کرام نے اپنی اپنی آرائیں پیش کی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ ایک تفسیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت میں قرآن کریم میں گواہی موجود ہے، یا قرآن کریم نازل ہوا۔ دوسرا، قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی، یہ دوسری تفسیر ہے۔ اور مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ تیسری تفسیر ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کا مکمل نزول کیا گیا، اور وہاں سے یہ وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور یوں یہ کم و بیش 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ یہاں پر ایک مسئلہ ضمنی طور پر بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک کی فضیلت کا بیان فرمایا۔ اب اس مقام پر قرآن کریم اور روزے کے ساتھ رمضان المبارک کی نسبت سے رمضان المبارک اہمیت کا حامل ہو گیا، تو معلوم ہوا کسی خاص وقت کو کسی عظمت والی چیز کے ساتھ نسبت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں غیر معمولی بنا دیتے ہیں،
ان کو عظمت مل جاتی ہے۔ اب یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، آپ کا معراج پر تشریف لے کر جانا، یہ عظمت اور شرافتیں ہیں، وہ ایسی فضیلتیں ہیں کہ جن ساعتوں کے ساتھ ان کی نسبت ہو گئی وہ ساعتیں عام ساعتوں جیسی نہیں رہیں۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے، آپ کی ولادت کی وجہ سے جمعے کا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں 5 وجوہات کی بنا پر عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بڑا ہے۔ اور پہلی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن آپ کا وصال ہوا، اسی دن میں وہ گھڑی ہے جس میں کوئی دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، اسی دن میں قیامت آئے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، اس حدیث کو تاریخ الکبیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ یہ چھوٹی عید اور بڑی عید یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بڑا دن بن گیا اس نسبت کی وجہ سے۔ تو تصور کیجئے کہ جس مہینے میں، جن ساعتوں میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہوگی تو وہ ماہ میلاد کتنا برکت والا ہوگا، وہ گھڑیاں کتنی برکت والی ہوں گی۔ مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، جبکہ ہم پہلے پڑھ کر کہ ھدی للمتقین، یہاں پر عمومی حکم ہے کہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہاں پر فرما دیا گیا کہ ہدایت متقین کے لیے ہے۔ ان دونوں آیات کو اگر بظاہر آمنے سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو پھر بظاہر تعارض نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی آیات میں کہیں بھی آپس میں تعارض نہیں ہے، جو تعارض نظر آتا ہے وہ تعارض صوری ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا، یعنی غور و فکر کر کے اس تعارض کو رفع کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے قرآن کریم کا نزول ہوا، لیکن اس کی ہدایت سے، اس کے فیض و برکات سے فقط متقین نے فائدہ اٹھایا، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا گیا، لیکن اس کی برکتوں سے، اس کی ہدایت سے استفادہ کرنے والے فقط متقین ہیں۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس کے اندر رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں، اس میں رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتیں۔ رہنمائی کے لیے ہر لمحے، ہر ساتھ حلال حرام کے احکامات، علم العقائد کی ابحاث، اول تا آخر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جس کو چاہے کہ وہ علم الاولین والآخرین حاصل کرے تو وہ قرآن میں غور و فکر کرے۔ قرآن علم الاولین والآخرین ہے، قرآن تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ اور فرمایا والفرقان، فرقان اصل میں فرق کرنے کو کہتے ہیں، جو حق اور باطل میں تمیز کر دے۔ یاد رکھیے قرآن کریم فرقان حمید، یہ حق اور باطل کے درمیان واضح طور پر ایک لکیر کھینچ دیتا ہے، ان دونوں کو جدا جدا کر دیتا ہے، اس لیے اس کو فرقان کہا گیا۔ اور وہ آیت مبارکہ آگئی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، جس کی روشنی میں علماء کرام نے پچھلی آیت مبارکہ کو منسوخ قرار دیا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی اس مہینے کو پائے ضرور روزے رکھے۔ تو اس آیت سے صحت مند اور مقیم پر روزہ رکھنا لازم ہو گیا، اب وہ فدیہ نہیں دے سکتے۔ ہاں شیخ فانی ہے، مریض ہے، ایام مخصوصہ میں کوئی خاتون ہے یا کوئی بیمار ہے، تو ایسے لوگ مستثنیٰ ہے آیات مبارکہ کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پھر ارشاد فرمایا وَمَنْ قَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے ہی روزے اور دنوں میں رکھے۔ لیکن یاد رکھیے کہ کسی نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ترک کر دیے اور ان کی قضا دوسرے مہینوں میں جا کر کی تو رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے وہ نہیں پا سکے گا، فقط اس سے قضا ساقط ہوگی، لیکن جو رمضان المبارک کا ثواب اور برکتیں ہیں وہ شخص رائے گا کر دے گا، پھر دوبارہ اس کو یہ سہولت میسر نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر،
اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی چاہتے ہیں اور تم پر دشواری نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی عبادات فرض فرمائی، لیکن اپنی رحمتوں سے تم پر کوئی تنگی نہیں کی، بلکہ آسانی فرماتے ہوئے اس کے لیے متبادل بھی عطا فرما دیا، اس کا نعم البدل بھی عطا فرما دیا۔ روزہ فرض کیا، لیکن طاقت نہ رکھنے کی صورت میں تمہیں فدیہ دینے کا حکم دیا۔ مسافر ہو تب تمہارے لیے رعایت کر دی گئی، اور اگر بیمار ہو تب تمہارے لیے رعایت کر دی گئی۔ بعض صورتوں میں فدیے کی اجازت دی۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اس کو اجازت دے دی گئی، اور اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حکم شرعی کے اندر انسان کے لیے سہولت والا پہلو رکھا کہ وہ اگر ان معاملات میں قادر نہ ہو تو اس کے لیے پھر نعم البدل یہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس باب میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ معاملہ کرنے پر قادر نہ ہو تو اس شخص کو تکلیف ما لا یطاق، کسی ایسی تکلیف میں مبتلا نہیں کیا جاتا شریعت کی روح سے جس کو وہ کرنے پر قادر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم تعداد روزوں کی پوری کر لو، یعنی 29 دن یا 30 دن، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اس بڑائی بیان کرنے سے مراد مختلف تفاسیر ہیں، لیکن ایک تفسیر وہ بڑی خوبصورت ہے جو بعض مفسرین نے اس پر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پر انہوں نے کہی کہ ان کا روزوں کے بعد ایام عید کی تکبیرات کی طرف اشارہ ہے۔ جب تم دن پورے کر لو تو اللہ کی بڑائی بولو۔ اس سے مراد عید ہے۔ جب انسان روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عید کی صورت میں ایک خوشی عنایت فرماتا ہے، جیسا کہ کوئی مزدور اپنی مزدوری کرے پھر اس کو اس کی جزا دی جاتی ہے، محنت کا صلہ دیا جاتا ہے۔ تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اگلی آیت مبارکہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور اے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ تفسیر خازن میں اس آیت مبارکہ کا شان نزول جو لکھا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی جب یہ آیت اتری وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں، میرے متعلق سوال کریں، تو وہ سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ یہ آیت کا نزول اسی موقع پر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ قرب ہماری عقلوں سے ماورا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے متعلق جو اللہ کی ذات و صفات کے متعلق گفتگو ہے، ان کو تمام کی تمام گفتگوؤں کو یا ابحاث کو اگر میں ایک جملے میں سمیٹنا چاہوں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق آیات معلوم ہیں، لیکن ان کی کیفیت مجہول ہے۔ ہم فقط اتنا ہی گفتگو کر سکتے ہیں جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، یا قرآن کریم فرقان حمید کی روشنی میں ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق آیات مبارکہ آیات معلوم ہیں، کیفیت مجہول ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر دعا کی فضیلت کا بیان ہوا، اور انبیاء علیہم السلام نے جو اپنے رب کو پکارا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کے دروازے کھول دیے، اس کا ذکر متعدد مقامات پر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اللہ کو پکارو اس کے لیے اپنا دین خالص کرتے ہوئے۔ یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 29 ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی سے، خفیہ سے۔
خفیہ طریقے سے، آہستگی سے، انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انبیاء علیہم السلام پر جب کوئی معاملہ پیش آیا تو انبیاء علیہم السلام نے رب کو پکارا۔ وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَ رَبَّهُ، اور زکریا کو یاد کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا، اے میرے رب، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی بیجا کرنے والوں میں سے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت بھی ہے، رب سے جوڑنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ لائق کہ تکریم کوئی چیز نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ چیز دعا ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کی جان ہے۔ بلکہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا نام ہی عبادت کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اس کو قبول فرماؤں گا۔ یہاں پر کچھ غلط فہمیاں ان کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہے کہ بعض ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ جب دعا کی اتنی فضیلت ہے اور اتنی ترغیب دی گئی تو پھر دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اور دعا مقام اجابت تک کیوں نہیں پہنچتی؟ تو ان غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کرتے جائیے۔ دعا کی عدم قبولیت کے چند اسباب ہیں جن اسباب کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کریم کے درس میں تفسیری نکات پر گفتگو یہ انہی غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے ہوتی ہے، انہی حقیقتوں کے انکشاف کے لیے ہوتی ہے کہ جن سے ہم قرآن کریم کی اصل روح تک جا پہنچے۔ تو رب نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔ لیکن دعا کی قبولیت کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ دعا کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط اگر دیکھی جائے تو وہ رزق حلال ہے۔ اگر کوئی شخص رزق حلال نہیں کھاتا تو یہ بات بھول جائے کہ اس کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو اپنے رب کو پکارتا ہے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ لمبے کر کر دعائیں مانگتا ہے اور بار بار کہتا ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فَأَنَّ يُسْتَجَابُ، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی قبولیت اور عدم قبولیت کے لحاظ سے امت کی رہنمائی فرما دی کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اس کو چاہیے کہ رزق حرام سے اجتناب کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی قبولیت ان کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، یعنی وہ اگر دعا قبول ہو جائے تو اس شخص کے لیے مستقبل میں کوئی اندیشہ ہوتا ہے، اس شخص کے لیے مستقبل میں وہ چیز بہتر نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے بدلے اس شخص کے لیے روز قیامت، روز محشر اجر و ثواب لکھ رکھتے ہیں، تاکہ یہ جو اس نے دعا مجھ سے مانگی اور میں نے دنیا میں اس کی دعا قبول نہیں کی، اس کے بدلے اس شخص کو روز محشر نامہ اعمال میں نیکیاں عطا کر دی جائیں۔ اس میں انسان کے لیے بہتری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 216 ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کسی چیز کو ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو۔
تو انسان مستقبل کے حالات کامل طور پر نہیں جان سکتا. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، مستقبل کا ہر فیصلہ، ہر معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس شخص کے حق میں کیا شے بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے روز محشر اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں جو اس کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا، یہاں تک کہ وہ شخص پکار اٹھے گا کاش کہ میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی. تو پہلا رزق حلال، دوسرا وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، اس کا نعم البدل اس کو روز محشر عطا کر دیا جائے گا. اور ایک اور چیز کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے مانگی ہوئی دعا کے عوض کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. یعنی دنیا میں اس کو اس کی جزا نہیں دی گئی، لیکن آنے والی کوئی مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ٹال دیتے ہیں. یہ اس دعا کے صدقے ہوتا ہے جو اس نے اللہ سے مانگی، لیکن اس کی اجابت کے اثرات اس کو نظر نہیں آئے، لیکن رب کریم نے اپنی کریمی والا معاملہ کرتے ہوئے اس سے کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیا. اور دعا کی قبولیت میں تاخیر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے سے پیار والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ کو بندہ پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، رسالہ قشیریہ میں امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبریل اس کی دعا کو قبول نہ کرنا، کیونکہ اس کا پکارنا مجھے اچھا لگتا ہے. یہ جب مجھے گڑ گڑا کر پکارتا ہے تو مجھے اس کی پکار اچھی لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی دعا کو فوراً قبولیت نہ ملے. اور دعا بعض اوقات قبول ہوتی ہے لیکن اس کی قبولیت کے آثار ایک وقت مقرر پر جا کر ظاہر ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آج ہی آپ نے دعا کی اور آج ہی بے صبری شروع کر دی اور آج ہی آپ اس کے نتیجے کے منتظر ہو گئے کہ آج میں نے دعا کی تو آج ہی پوری ہو جائے. انبیاء علیہم السلام نے دعائیں کی، اللہ نے قبول فرمائی، لیکن ان کی اجابت کے معاملات سالوں کے بعد جا کے ظاہر ہوئے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان میں ایک رسول مبعوث فرما. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں 4000 سال کا فاصلہ ہے. تو حضرت ابراہیم کی دعا بھی قبول ہوئی، لیکن یہ 4000 سال کے بعد جا کر اس کی اجابت ظاہر ہوئی. تو دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وقت مناسب پر اس چیز کو آپ کو عطا کر دیں جو آپ نے اللہ سے مانگی. اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے آپ کو روز محشر کوئی جزا عطا فرما دیں گے، یا اس دعا کے صدقے کوئی مصیبت ٹل جائے گی، یا انسان کا کھانا پینا حرام پر مبنی ہے جس کی وجہ سے اس کی دعا کو قبول نہیں کیا گیا. ذہنوں میں ایک سوال جو عام طور پر آتا ہے کہ امت مسلمہ مشترکہ طور پر اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے، لیکن قوم مشترکہ طور پر بھی جو دعائیں مانگ رہی ہے ان کی اجابت کے آثار نظر نہیں آ رہے. حکمتیں تو میں نے پہلے بتا دی، لیکن ایک وجہ اور بھی ہے کہ ہم مجموعی طور پر اللہ کے حکم سے دور ہو گئے، دین سے دور ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد آیت نمبر 11 میں فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود نہ بدلے. جب کوئی شخص اللہ کے حکم سے بھاگتا ہے، اجتناب کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو وہ کیوں اس بات کی امید رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے. دعا کی قبولیت کے چند اسباب بھی ہیں جن پر علماء کرام نے گفتگو کی. دعا کے لیے ایک پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دعا کسی اللہ کے محبوب بندے کے وسیلے سے کر دی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی. یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ میں اپنے وسیلے سے اور ان انبیاء کے وسیلے سے جو مجھ سے قبل اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیلے کے ساتھ دعا مانگی. تو دعا کو وسیلے کے ساتھ مانگنا اور اللہ کے مقرب بندوں کے وسیلے کے ساتھ مانگنا
یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا جو نچوڑ ہے کہ بعض اوقات بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر دعا قبول کی جاتی ہے، مثلاً کسی اللہ کے محبوب بندے کے پاس جا کر دعا کرنا، اس سے بھی دعا کو اجابت کا درجہ مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں ایک بڑی مشہور خاتون گزری ہیں، ولیہ تھی، جن کا نام سیدہ نفیسہ طاہرہ تھا، جن کا مزار مصر میں ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں الدعاء مستجاب عند قبرہا، ان کی قبر کے پاس جا کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے پاس ہوتی ہے۔ اور امام ابن حبان نے اہل بیت کے اماموں کے لیے فرمایا کہ میں ان کی قبر پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ قد جرب ذالک مرارا، اس بات کا میں نے کئی بار تجربہ کیا کہ ان کی مزار پر جا کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا یہ بھی اجابت کے اسباب میں سے ہے۔ قرآن کریم جب کوئی شخص ختم کرے تو اس کے بعد دعا مانگی جائے تو اس کی دعا کی قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ روزہ افطاری کے وقت کی دعا، حاجی کے حج سے لوٹنے پر دعا، مسافر کی حالت سفر میں دعا، مظلوم کی دعا، والدین کی اپنی اولاد کے حق میں دعا، یہ جلد قبولیت کے اسباب میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلد قبول فرما لیتا ہے۔ تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مومن کا ہتھیار ہے۔ آگے ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا، تو اب ان سے ہم بستری کر لو، جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے اسے طلب کرو، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو، عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، اعتکاف سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ شان نزول یہ تھا کہ شروع اسلام میں افطار کے بعد کھانا پینا جمع کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ نماز عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھیں، جس سے صحابہ کے لیے بڑے ہی مسائل تھے۔ یوں ہی سونے کے بعد یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھیں، اگرچہ ابھی عشاء کا وقت بھی شروع نہ ہوا ہو۔ تو بعض صحابہ کرام سے رمضان کی راتوں میں یہ فعل سرزد ہوا، انہوں نے مجرمیت کر لی، تو اس پر وہ حضرات نادم ہوئے، بارگاہ رسالت میں صورتحال عرض کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی والا معاملہ فرماتے ہوئے ان کی اس خطا کو معاف بھی کیا اور آئندہ کے لیے امت کے لیے وسعت بھی پیدا فرما دی۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام سے جو لغزش بھی ہوئی، جو خطا بھی ہوئی، وہ امت کے لیے رحمت کا سبب بن گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہ ان لوگوں سے جو خطائیں بھی ہوئیں وہ کسی حکمت کے تقاضے کے تحت ہی ہوئیں، اور جب ان سے یہ معاملہ ہوتا اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے مزید وسعت اور رحمت والا معاملہ فرما دیتے۔ آگے ارشاد فرمایا وابتغوا، تلاش کرو اس کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ اللہ کے لکھے ہوئے طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ عورتوں سے ہم بستری اولاد حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے، جس سے مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ ہو اور دین قوی ہو۔ اور مزید ارشاد فرمایا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو۔
یہ آیت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ محنتی آدمی تھے اور غریب اور مفلس آدمی تھے۔ ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو جب گھر لوٹے تو بیوی سے کھانا مانگا، وہ کھانا پکانے میں مصروف ہوئی۔ اسی اثناء میں سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیند طاری ہو گئی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر لیا، ان کو بیدار کیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ سونے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ابتداً روزے فرض کیے گئے تھے۔ چنانچہ اسی حالت میں آپ نے بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھ لیا، اور دوسرے دن محنت مشقت کرتے ہوئے بھوک کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان آیات کا نزول ہوا کہ رمضان کی راتوں میں کھانا پینا مباح کر دیا گیا۔ آیت میں سفید اور سیاہ ڈورے کا تذکرہ ہے۔ رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی، اور معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح وقت تک جائز کر دیا گیا ہے۔ مزید ارشاد فرمائے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں ہو۔ اس میں بیان ہے کہ رمضان کی راتوں میں روزہ دار کے لیے بیوی سے ہم بستری حلال ہے جب کہ وہ معتکف نہ ہو۔ ہاں اعتکاف میں ہے تو اس صورت میں وہ اپنی زوجہ کے قریب نہیں جا سکتا، اور اعتکاف میں عورتوں سے میاں بیوی والے تعلقات یہ حرام ہو جاتے ہیں، ان کی ممانعت آ چکی۔ اعتکاف کے چند مسائل بھی سمجھ لیجئے، کچھ احادیث بھی سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے کہ جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان کی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، اعتکاف کرنے والے کو روزانہ 1 حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ممکن ہے یہ جو کیفیت 2 حج اور 2 عمرے یا 1 حج روز، یہ نیت کے اخلاص کے فرق کی وجہ سے آپ نے بیان کیا ہو۔ جس کا اخلاص اس قدر ہے اس کو اس قدر اجر و ثواب، جس کا اخلاص اس سے زیادہ ہے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا اس کا ثواب اس قدر زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کا ادھر مسئلہ بیان فرما دیا۔ مزید ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورہ البقرہ کی 188 نمبر آیت، 7ویں رکوع کی آخری آیت ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کو کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر ہو، چھین کر ہو، چوری سے ہو، جوئے سے ہو، یا حرام تماشوں یا حرام کاموں سے یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی سے ہو۔ یہ تمام کی تمام ممانعت کر دی گئی۔ اور ایک اور مسئلہ اس ضمن میں عرض ہے کہ ناجائز فائدے کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا، اس کو حکام تک لے جانا ناجائز و حرام ہے۔ یاد رکھیے اس آیت میں واضح طور پر رشوت کی ممانعت کی گئی۔ رشوت کی کئی قسمیں ہیں۔ کسی ناجائز کام کو کرنے کے لیے کسی کو پیسہ دینا، اس صورتحال میں رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں جہنمی ہیں۔ اور ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے اپنا جائز کام کروانے کے لیے رشوت دی تو رشوت دینے والا گناہ گار نہ ہوگا، رشوت لینے والا گناہ گار ہوگا۔ تو رشوت کے لیے حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں لعنتی ہیں، دونوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور یاد رکھیے اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو فیصلہ اپنے حق میں کروانے کے لیے قاضی کو رشوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس تمام معاملات سے ہمیں مجتنب رکھے، اجتناب کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا
رہا